اچھا یہ ہے وہ بندہ، اچھا جس کا نام لوگ لیتے ہیں یہ ہے وہ بندہ۔ کسی بندے کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال البتہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یعنی جو اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتا، جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری عزت کریں، وہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، للہیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اس کے دل میں فقط اللہ کی رضا ہے، پھر اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر وہ ان مذموم لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا البتہ جسے اللہ محفوظ فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اس لیے خرچ نہ کرو کہ معاشرے میں تمہاری واہ واہ ہو، اس لیے خرچ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 1000 دے کر، تصویریں بنا کر اور اخبارات میں چڑھا کر وہ 1000 دینے پر اپنی عزت چاہنا اور شہرت چاہنا یہ اور معنی رکھتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں راشن اٹھا کر کسی غریب کے گھر میں ڈال آنا یہ الگ معنی رکھتا ہے۔ کسی کو 12000 دے کر لینوں میں ذلیل و خوار کر کے، اس کا معنی اور ہے۔ کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ پیلے کرا دینا، اور وہ بھی چھپ چھپا کر، یہ معنی اور رکھتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور ہر معاملے میں اپنی عزت اور شہرت دونوں کے اندر فرق موجود ہے، اور یہ فرق ہر بندہ سمجھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہارے جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو۔ جہاں علی الاعلان 20 روپے خرچ کیے جاتے ہیں، وہیں چھپ چھپا کر لاکھوں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں علی الاعلان آپ کی اخبارات میں تصویریں چھپیں اور آپ کا نام روشن ہو، وہاں رات کے اندھیرے میں بھی راہ خدا میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرق بھی ہر کوئی سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو، اس طرح تم محفوظ رہو گے، اور نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو تم پہ غصہ آئے گا۔ اچھا کام کر رہے ہو، اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو، نہ اپنی واہ واہ کراؤ اور نہ ہی واہ واہ سنو۔ آپ کا جو یہ کردار ہے اس پر اہل علم تو خوش ہوں گے، لیکن جو بدکار لوگ ہیں ان کو غصہ آئے گا۔ تو اہل علم کا خوش ہونا اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوش ہونا ہے، اور بدکاروں کا غصے میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکار آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اور آپ کی کارکردگی جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی، آپ کو کسی کی لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حب جاہ کا شرع کیا حکم ہے؟ شریعت میں جو بندہ اپنی شہرت کے لیے کوئی کام کرے اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قبیح اور انتہائی مذموم فعل ہے، بلکہ گمنامی یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور و معروف نہ کروانا، یہ قابل تعریف عمل ہے۔ نیکی تو ہر کوئی کرتا ہے، عبادات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کی عبادت قبول ہے؟ قبول اس کی ہے جس کی اللہ چاہے گا۔ عبادت قبول اس کی ہے جس کی اللہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جب ہمارے عبادات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق و کردار میں جب للہیت ہوگی، رضائے خدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے وہ رب جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا خلوص ہے اور یہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا چاہنا یہ قابل تعریف ہے۔ لوگوں کے درمیان شہرت اور لوگ تعریف کریں اور واہ واہ کریں، کب تک واہ واہ کریں گے؟ لوگ کب تک واہ واہ کریں گے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ جناب وہ خوشی والے چہرے سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو لوگوں کی جانے والی شہرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری شہرت اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ وہ تب بنے گا کہ جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخلص ہوں گے، جب ہم عبادات میں
اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں، اللہ کی رضا والے کام کرنے میں فقط اللہ کی رضا چاہنے والے ہوں گے، تب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد نہ ہوا ہو۔ یعنی بندہ اپنی شہرت چاہتا تھا، وہ دیندار طبقے میں اس کا بڑا نام تھا، لیکن وہ اس کو اپنی شہرت کی تلاش ہوتی تھی کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، میری واہ واہ کریں۔ فرمایا ایسے کئی لوگوں کو میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا وہ خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے حج کیے، ان میں سے اکثر حج کسی قسم کا زاد راہ لیے بغیر میں نے کیے، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ نہیں رکھتا تھا، ایسے میں چل پڑتا تھا حج کیے۔ پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ ہے۔ بھئی ایک دل میں یہ خواہش پیدا بھی ہوئی یار سامان لینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں تو ایسے ہی چل پڑو، تو کئی حج بغیر زاد راہ کے میں نے کیے۔ پھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ تو سب میرے ساتھ دھوکہ ہوا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ایک واقعہ ان کے ذہن میں آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کو کہا، تو میرے نفس نے اس کے حکم کو گراں سمجھا کہ بھئی میں تو حج کرنے جاتا ہوں سامان ساتھ نہیں رکھتا، یہ گھڑا کاندھے پہ مجھے اٹھانا پڑے گا، میں نے تو کبھی وزن اٹھایا ہی نہیں، اب یہ گھڑا مجھ سے اٹھوا رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ بات میرے ذہن میں آئی تو مجھے جھٹکا لگا کہ مجھے تو نفس نے دھوکے میں دیا ہے کہ جہاں حج تو ایک مرتبہ فرض ہے، آپ 20 حج بھلے کیوں نہ کریں، حج تو ایک مرتبہ فرض ہے، والدین کی اطاعت تو ہر وقت فرض ہے۔ حج کرنا تو ایک مرتبہ فرض ہے جناب، وہ بھی جس کو استطاعت ہو۔ والدین کی فرما برداری کرنا تو ہر وقت فرض ہے، جب والدین نے حکم دیا اطاعت کرنا اولاد پر لازم ہے۔ حج تو کیے بغیر زاد راہ کیے، والدہ کی ایک حکم بھی میں نے نہ مانا تو بتائیں وہ میرے حج کس کھاتے کے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں فرمایا میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج جو حق شرعی پورا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا میری طبیعت پر یہ گراں نہ گزرتا۔ اور میں پیغام دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کہ جو والدین کی اطاعت پر تو آنکھیں چرا کر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اپنی شہرت پانے کے لیے لوگوں کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں جھکنا تھا وہاں تو گردن اٹھا کے نکل گئے اور جہاں نہ جھکنا تھا وہاں جھک رہے ہو۔ والدین کی بات نہیں مانیں گے، والدین کام کے لیے بھیجیں، والدہ کام کے لیے بھیجے، کوئی سودا سلف لینے کے لیے بھیجے، بچہ باہر نکلے گا اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائے گا، بھول جائے گا، کھانے کا وقت چلا گیا، ضرورت کا کام تھا وہ ضرورت پوری ہو گئی، ٹائم نکل گیا، بچہ بعد میں گھر آیا، ضرورت تو تب تھی کہ آپ ضرورت کو پورا کر کے لا کر دیتے۔ اور کئی نوجوان ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں بڑے مجمع میں، کئی نوجوان ایسے ہیں اعتکاف فقط اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جناب وہ پورے رمضان شریف کے 19 دن 20 دن پریشان کر کے رکھا ہے، کبھی امی بولتی ہے وہ لے آؤ، کبھی ابو بولتے ہیں وہ لے آؤ، کبھی یہ سودا لے آؤ، کبھی وہ سودا، کبھی گھی اٹھانا پڑتا ہے، کبھی آٹا اٹھانا پڑتا ہے، چلو 10 دن مسجد میں بیٹھ کے سکون تو کر لیں گے۔ بتائیں جو اطاعت فرض تھی آپ کو تو وہ کرنا چاہیے تھا۔ اور عمر اس وقت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے اگر والد ہیں، اب بچہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور والد بیچارہ روٹیاں لا کے دے رہا ہے، بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور والد بیچارہ کپڑے اٹھا کر لا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا والد اعتکاف میں بیٹھتے، بچے کی ذمہ داری تھی کہ آپ والد کی خدمت کرتے، والد اعتکاف میں بیٹھتا، بیٹے کی ذمہ داری تھی کہ جناب والد کے لیے صبح شام کھانے کا اہتمام کرے، کپڑوں کا اہتمام کرے۔ ہمارے ہاں تو الٹ سودا چل رہا ہے، فقط اس لیے اعتکاف میں بیٹھ جانا کہ جناب وہ 10 دن وہ سودا صرف لینے سے بچ جائیں گے، یہ اعتکاف آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جہاں اطاعت لازم ہے وہ اطاعت کریں گے تو اللہ کی رضا ہوگی، جہاں اطاعت لازم نہیں ہے اس کو آپ نے لازم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے اس بات نے میرے دل میں اثر لیا کہ والدہ نے کہا تھا گھڑا بھر کر لانے کو، مجھے گراں گزرا اور میں نے کئی حج بغیر زاد راہ کے کیے تو وہ حج کسی کھاتے کے نہ ہوئے،
کیونکہ حق شرعی سے جب میرے نفس نے مجھے ملامت کیا تو بتائیں وہ حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے بچائے، ایسے رویے سے بچائے، فقط اپنی شہرت، فقط جناب وہ میرا مقام رہے، میرا نام رہے۔ لوگ کیا کہیں گے جناب وزن اٹھا کر جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے آٹے کی بوری اٹھا کر جا رہا ہے، بھئی یار دوست کیا کہیں گے، ہم یہاں کھڑے ہو کر باتیں کریں، اس کو دیکھو یہ کام کاج کر رہا ہے۔ یاروں دوستوں کی ملامت سے بچنے کے لیے والدین کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں نوجوان۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کی اطاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ہے اللہ کی عبادت، لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہے ہو، خیال کرنا کہیں عمل برباد ہی نہ ہو جائے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مسلمان دین و دنیا کے معاملے میں اپنی شہرت طلب کرنے میں تباہی مچاتا ہے۔ اتنا قبیح فعل ہے، اتنا برا فعل ہے۔ ہم نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، لازم ہے، اور وہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب جاہ جیسی قبیح بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ کا مخلص بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔